بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام لیل کرنے والے یعنی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو قیام لیل میں جاگنے کے سوا مشقت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ روزے میں ترک طعام روزے کی ایک ظاہری صورت ہے، یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ روزے کی ظاہری صورت ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، عبادت کرنا اس کی ایک ظاہری صورت ہے، مگر ہر ظاہری صورت کے ساتھ ایک حقیقت شامل ہوتی ہے۔ جس چیز کا یہ حال ہو کہ اس میں اس کی ظاہری صورت موجود ہو لیکن اس کی داخلی حقیقت اس میں نہ پائی جاتی ہو، ایسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مثلا آپ بازار سے کوئی پھل خریدتے ہیں، مالٹا خریدتے ہیں، خربوزہ خریدتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے آپ نے پیسے لگائے اور آپ لے آئے۔ اب آپ جب کھانے لگے تو اس میں ذائقہ نہیں تھا، بالکل پھیکا تھا، آپ نے اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، نہیں یار کوئی نہیں، پیسے ضائع گئے، ایسے ہی نا۔ تو جب یہ ضائع گئے تو اسی طرح ہماری روزہ اور رات کو جاگنا، عبادات، نماز جو ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، اسلام کی جتنے بھی عبادتیں ان سب کی ایک روح ہے، ایک ظاہری صورت ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ تو روزے کا مقصد آدمی کے اندر خوف خدا کی صفت پیدا کرنا اور اس کے اندر تقوی کا شعور بیدار کرنا ہے، اس کے اندر اخلاقی ڈسپلن پیدا کرنا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اپنے خالق اور رازق کا شکر گزار بن جائے۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے، اور کسی کے روزے کو اسی اعتبار سے ہی جانچا جائے گا، یعنی اس کے روزے نے اس کو کتنا متقی پرہیزگار بنا دیا، رمضان کے روزے نے اس کو کتنا، اس کے اندر خوف خدا کتنا پیدا کر دیا۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا نہیں ہوئیں، رمضان پورا اس نے روزے رکھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ افطاریاں کیں، افطاریاں کرائیں اور تراویحیں بڑی پڑھیں، لیکن اس کے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ کا ڈر اتنا نہیں پیدا ہوا کہ وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ سے رک جائے، یا اس کے اندر خدا کا خوف اتنا پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو غیبت سے روک دے، خدا کا خوف اس قدر پیدا ہو جائے کہ اس کو دو نمبری کرنے سے روک دے، بد نظری سے روک دے، گالی گلوچ سے روک دے۔ اگر اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو وہ روزے کی یا رات کے جاگنے کی ظاہری صورت تو کر رہا ہے، اس کی روح سے غافل ہے، اس کے اندر اس کی عبادت کی روح نہیں پائی گئی۔ جب عبادت کی روح نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قیام لیل ہے، رات کو جاگنا، تراویح میں قرآن پڑھنا یا قرآن سننا، بہت سارے حفاظ قرآن سناتے ہیں اور بچے لوگ سنتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ روزے کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام لیل، تراویح میں قرآن پڑھنا، سننا سنانا۔ تو یہ سننا سنانا جو ہے، جب قرآن پڑھے گا تو اس کے اندر ساتھ ہی مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے مفاہیم، قرآن کا جو مفہوم ہے اس پہ بھی غور و فکر کروں۔ میرے اندر اتنا تو کم از کم جوش ہو کہ آج میں نے جو سپارہ سنا ہے، آج میں رات کو سونے سے پہلے اس کا ضرور ترجمہ دیکھ کے سوں گا، اس میں نے آج اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم احکامات دیے ہیں۔ تو سچا روزے دار آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر گہرائی اور سنجیدگی پہ، یعنی جب تراویح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، سچائی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے ذہن کو لے کر جب وہ قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو وہ دونوں عام دنوں سے زیادہ قرآن سے نصیحت لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو کسی روزے دار کے جانچنے کا امتحان ہے کہ اس نے رمضان میں قرآن سنایا، قرآن پڑھا، نمازیں بڑی ماشاءاللہ پڑھی، تہجد بھی پڑھی تھی، اب رمضان کے بعد کیا اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں؟ اگر رمضان گزر گیا اور اس کے بعد اس کے اندر یہ کیفیات اسی طرح رہیں
تو بے شک اس نے رمضان کو پا لیا اور رمضان کا ثواب بھی اس کو مل گیا، اس نے قرآن کو بھی سنا، قرآن کو بھی پڑھا۔ لیکن جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا اور وہ مسجد سے چھٹی، قرآن کی تلاوت سے چھٹی، اور پھر وہی بات اسی طرح بازار میں جہاں دوستوں یاروں میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا، بے ایمانی، دغا بازی، بد نظری اور فحش قسم کی گفتگو، موبائل ہو گیا اس پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، اور جہاں یہ ساری چیزیں جتنے بھی غلط اور گناہ کے کام ہو وہ اسی طرح پھر لگ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کا اس کو روزہ نہیں ملا، اس کا قرآن نے بھی اس کو کچھ نہیں دیا اور رمضان نے بھی اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو کسی روزے دار کے روزے دار ہونے کا، اس کے جانچنے کا، اس کے روزے مقبول ہیں یا نہیں ہے، اس کی عبادت مقبول ہے یا نہیں ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو رمضان کے بعد دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا کیفیت بدلی۔ اگر وہ متقی بن گیا ہے، لعلکم تتقون قرآن نے کہا ہے کہ قرآن روزے دار جو ان کو متقی بنانا ہے، تو متقی بن گیا ہے تو واقعی اس نے روزہ رکھا، ہاں رمضان کا فائدہ اس کو ملا، رمضان نے اس کو بہت کچھ دیا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ملیں، جس طرح تھا اسی طرح پھر دوبارہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ نہیں ملا، وہ بے روح عبادت ہے۔ اسی کے متعلق حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، بہت سارے رات کو جاگنے والے، قیام لیل کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے تھکان کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔